السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پروگرام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، صحابہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کأن خلقہ القرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر، اونچے رتبے پر قائم ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی جو انتہا ہے اس تک پہنچاؤں، یعنی میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم میں سب سے بہترین کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ ناظرین، ایک شخص اپنے حسن اخلاق سے حضور نے فرمایا وہ مقام پا لیتا ہے کہ جو ایک شخص تہجد گزار ہو، عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے پاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے اچھے اخلاق سے وہ مقام پا لیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف جا رہا تھا تو میرا ایک پاؤں رکاب کے اوپر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اے معاذ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ تو لہذا ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں تو اس کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ ہے حسن اخلاق کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو با اخلاق بنائے۔ اور مومن جو ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ بات ہمیں یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ مومن ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے درمیان سید نعمان شاہ بخاری موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے
کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے. میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعمان شاہ صاحب، آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ آپ نے کب پڑھنا شروع کیا نعت کو؟ اسکول کے زمانے میں مفتی صاحب، بس اسکول میں تو خیر ہمارا ایسا اسکول تھا کہ وہ میوزک کی کلاس ہوتی تھی، لیکن میں کئی دفعہ یہ واقعہ میں نے کیا ہے کہ جب اسکول سے میں گھر آتا تھا یا گھر سے اسکول جاتا تھا، جو وین ہوتی تھی اس میں وہ جو ڈرائیور تھے وہ انہوں نے نعت لگائی ہوئی ہوتی تھی. اچھا جی وہ نعت سنتے 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 بس. اچھا وہاں دوسری طرف اسکول میں میوزک کی کلاس ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ ملی نغمے اور ساری چیزیں، لیکن دل اس کی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا تھا. دل وہاں کرتا تھا جو نعتیں میں سنتا آتا جاتا، اور یہ سالہ سال یہ پریکٹس جاری تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہو گیا. ان کو ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. یہاں سے شوق پیدا ہوا. تو وہ جو وین کے ڈرائیور ہیں ان سے ان کی نعتیں لگانے سے آپ کو موٹیویشن مل گئی؟ اس سے مجھے بہت زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے وینوں میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، تو بسوں والوں کو، وینوں والوں کو اچھی نعتیں، قرآن کی تلاوت، اچھی گفتگو، اور وہ جو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں لڑائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بااخلاق ہوں گے تو اس کا اثر بچوں کے اوپر بھی پڑے گا. صحبت کے کیسے اثرات ہیں، چاہے تھوڑی دیر کی صحبت ہے. اور اگر آج وہ وین والا کوئی ایک آپ کو پہچان لے یا آپ کو، تو وہ یعنی اس کے لیے دیکھیں صدقہ جاریہ ہو گیا نا. میں تو ہر جگہ ان کا. نہیں تو آپ کے گھر میں کوئی اور پڑھتا ہے یا نعت کا؟ بڑے بھائی ویسے ہی پڑھتے تھے، لیکن کوئی اور نہیں. کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کا ایک بھتیجا بھی شروع کیا ہے، بھتیجے میرے بھانجے نے. ہاں لیکن میں نے کبھی اس کو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو پروموٹ کرنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس دن میں ایسے ہی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کچھ سنانا شروع کیا، میں سن رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ جو یہ جس سر کے ساتھ یہ پڑھ رہی ہے تو میں پڑھ ہی نہیں پاتا، مطلب اتنا زبردست سر، یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ. تو بس وہ گھر کی مرغی دال بنا. لیکن ہم اس کو، آپ اس کو اپنے ساتھ پڑھوائیں کسی کو پروگرام انشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو جی سید عزیز الرحمان شاہ ماشاء اللہ کوئی اپنا کلام پیش کریں. ماہ ربیع الاول پہلی بہار آ رہا، آپ نے ماشاءاللہ اس کے آغاز میں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پروگرام کے آغاز میں آپ نے جو گفتگو ماشاءاللہ کی، میں سمجھتا ہوں بڑی ہی سیر حاصل گفتگو تھی. محبت کا پیغام تھا، سبحان اللہ، اخوت کا پیغام تھا. اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. جب وہ تشریف لائے اس وقت کی منظر کشی شاعر یوں کرتا ہے. یہ کلام میں نے بہت پہلے پڑھا تھا مفتی صاحب، آج بیٹھے بیٹھے دل میں آیا تو چند اشعار شاہ جی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے قافیہ میں شریک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو، سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو، کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے. سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو، کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے. ابھی ظلمتوں کا
جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا کہ دو عالم کا ماہی تمام آ رہا ہے ماہ تمام سبحان اللہ 14ویں کا چاند کہہ دینا سبحان اللہ ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا دو عالم کا ماہی تمام آ رہا ہے کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے کبھی ڈوبے سورج کو الٹا پھرائے کبھی لامکاں تک وہ محبوب جائے کبھی لامکاں تک وہ محبوب جائے کبھی گھر خدا کا سلام آ رہا ہے سما کس قدر خوب صورت ہے لوگوں کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے اور آگے سنیے گواہان ختم نبوت کی بات بھی سنیے محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی کر گئے ہیں فقیری کہ شاہی میں بھی کر گئے ہیں فقیری کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے یارو کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے یارو سواری کے اوپر غلام آ رہا ہے کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے یارو سواری کے اوپر غلام آ رہا ہے سما کس قدر خوب صورت ہے لوگوں کہ دنیا میں خیر الانام آ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے اس کائنات کے اندر جتنی بھی اس وقت بہاریں موجود ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بابرکت وجود سے ہے ابھی میں جب بنیر گیا تو وہاں پر بہت برا حال تھا لوگ بیچارے پریشان تھے کسی کا گھر گر چکا تھا کسی کے گھر کے افراد شہید ہو چکے تھے مال مویشی کھیتیاں برباد تو ایک جگہ بیٹھا تھا میں تو وہاں ان سے جب تعزیت کر رہا تھا تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کہ نبی جب تک آپ ان میں رہیں گے تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا تو علماء نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی نفس نفسی جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی یہ آیت اسی طرح سے اس کا اطلاق تھا کہ حضور کے وجود بابرکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اجتماعی عذاب کو ختم کر دیا حضور کی دعا ہے اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اسی طرح سے اس وقت اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے حضور کی ذات اقدس کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اجتماعی طور پر جو ہے کوئی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور پھر اللہ نے آگے جو میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے جو میں ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اس وقت کیونکہ حالات ایسے ہیں ہر طرف دیکھیں جو غزہ کی صورتحال ہے اس نے تو ہم سب کو افسردہ کیا ہوا ہے
یقین جانے آپ جب ٹی وی کھولتے ہیں وہاں بھوک، افلاس اور شہادتیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تباہی بربادی دیکھتے ہیں تو آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہوئی، زلزلہ آیا، روزانہ کئی سو لوگوں کے جنازے، کہتے ہیں 1100 لوگوں سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک وظیفہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اجتماعی طور پر، ہم سب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم سب استغفار پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی آزمائش سے، عذاب سے، اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے گا۔ تو لہذا ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور کے پیغام کو ہم نے اپنانا ہے۔ حضور کا پیغام کیا ہے؟ محبت کا، الفت کا۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے ہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کو غمزدہ تو نہیں کر رہے، زخمی تو نہیں کر رہے، اور ہماری زبان بھی محفوظ ہو، ہمارا ہاتھ بھی محفوظ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ آج ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی بس ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہا ہے اور زبان درازی کر رہا ہے، تو وہ حضور کا امتی نہیں ہو سکتا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، جب تک ہم اس مقصد پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم حضور کے کامل اور مکمل امتی بھی نہیں ہیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جب حضور کے دربار میں ہم پہنچیں تو کس منہ کے ساتھ پہنچیں گے؟ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ یا رسول اللہ جو پیغام، جو مشن آپ دے کر آئے تھے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم اس پر چلتے رہے اور پوری کوشش کی، تو کل کہیں حضور کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہی اخلاق اپنانا ہوگا، وہی کردار اپنانا ہوگا۔ پورا تو نہیں اپنا سکتے، اس کا عشر عشری تھوڑا سا ہی اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں کامیاب کر دے گا۔ تو لہذا ناظرین، آج کے پیغام کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو ابھی ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں، ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کوئی ایسا کلام پیش کریں، مل کر پیش کر دیں کوئی۔ جی وہ بس قصیدہ بردہ شریف پڑھ دیتے ہیں، عربی میں مل کے پڑھیں گے، پھر ایک ایک شعر انشاءاللہ الگ سے بھی پڑھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی بھی اپنی برکات ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب مل کے پڑھا جاتا ہے تو دلوں میں محبت اور اجاگر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے بڑا اس قصیدہ کو مقبولیت عطا کی ہے ماشاءاللہ۔ تو مل کے وہی پڑھ دیتے ہیں، عربی میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر شاہ صاحب سے ایک شعر سن لیں گے، پھر میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہوش ہی ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام مصطفى
پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، سچ آکت رب دی میں شانا کا، اس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ یقین کتے جالڑیاں، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اور یتیموں کو مظلوموں اور بیچاروں کو مسکینوں اور یتیموں کو مظلوموں اور بیچاروں کو میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی نے سہارا دیا میرے پیارے نبی نے سہارا دیا پھر غم نے کسی کو ستایا نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین پروگرام بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا میں سید عزیز الرحمن شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اللہ ان کو آپ کو بہت برکت عطا فرمائے سید نعمان شاہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ